اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيهم الصابر على دينه كالقابض على الجمر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انسان کی خود غرضی، مطلب پرستی، احسان فراموشی موجودہ دور میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انسان جس طرح اپنے محسن کی قدر نہیں کرتا اور ہر انسان اپنی مطلب کے پیچھے، مطلب پرستی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اگر اس کو یہ سمجھا دیا جائے کہ یار نیکی کرنا، کسی کے ساتھ احسان کرنا، یہ بہت بڑا اجر ہے، تو سارے دلائل کے سامنے لاجواب ہو کر اور فاتحانہ انداز میں ہمیں سننے کو ایک جملہ ملتا ہے، قاری صاحب چھوڑو، نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی دور ہے کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے، بلکہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی میرے تو گلے نیکی پڑ گئی۔ یہ مسلمان کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت کریمہ سے ہم نے اپنے خطبات کا آغاز کیا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس آیت کریمہ میں جہاں یہ مفہوم ہے کہ محسن کا احسان ساری زندگی یاد رکھنا ہے، وہاں یہ بھی مفہوم موجود ہے کہ تو بھی یاد رکھ، اگر تو محسن ہے تو میرا رب تیری نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرنے والا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیکی کی اپنے رب کے لیے کی ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے، عمل صالح کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو قوموں کے محسن ہو میں رب ان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ پہلی ہماری سوچ، یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ جی یہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ اچھا کیا ہوا ہے، نیکی کا زمانہ کیوں نہیں ہے؟ جی جس کے ساتھ نیکی کرے وہی ڈس لیتا ہے۔ اگر ہم انبیاء کے دور میں جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کیا انبیاء نے بھی نیکیاں کی ہیں اور ان کو بھی کوئی صلہ ان کی امتوں نے دیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کیا لڑائی تھی؟ یہی تھا کہ اپنے رب کو حقیقی جان لو، حقیقی رب کا تعارف رب کے بندوں کو کروا رہے تھے، تو ان لوگوں نے اس احسان، اس نیکی کا بدلہ کیا دیا کہ زکریا علیہ السلام کو سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد تو کسی نبی نے نہیں کہا کہ بھئی نیکی کا دور نہیں ہے، یہاں تو نیکی کرنے والوں کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اب زمانہ نہیں رہا نیکی کرنے کا۔ نبی علیہ السلام کو
طائف کی بستی میں ہم دیکھتے ہیں وہاں کوئی تجارت کرنے گئے تھے، کوئی دنیا کا فائدہ لینے گئے تھے؟ یہی ان پر احسان کرنے گئے تھے کہ چلیں یہ لوگ جہنم سے نکل کر، بندوں کی بتوں کی عبادت سے نکل کر یہ اپنے رب کے حقیقی عبادت گزار بن جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے پھول نچھاور کیے ہیں، تلیاں بچھائی ہیں، استقبال کیا ہے، اہلاً سہلاً مرحبا کہا ہے۔ تاریخ میں آئے روز ہم پڑھتے نہیں، ماں جی عائشہ نے بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احد کے دن اتنے زخم ملے، آپ کے دندان شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، اس سے بڑھ کے بھی کبھی آپ کو آپ کے ان لوگوں نے جن کی خیر میں، جن کے ساتھ نیکی کرنے کے جذبے میں آپ ہر وقت لگے رہتے ہیں، کبھی اس سے بڑھ کے بھی کوئی دن آیا ہے تکلیف کا؟ تو فرمایا ہاں عائشہ، وہ طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا کہ جب میں ان کے ساتھ نیکی کرنے گیا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے کہ کوئی مجھے آپ کو صراط مستقیم پہ چلا دے، اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ کوئی بندے کو بندے کے رب سے ملا دے، جنت کے راستے پہ چلا دے، میری آپ کی آخرت سنوار دے، اس سے بڑی بھی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ لیکن صلے میں کیا ملا ہے؟ پتھروں کی بارش ملی ہے۔ صدیق اور فاروق نے تو یہ نہیں کہا، عثمان اور علی نے تو یہ نہیں کہا آقا چھوڑیے، نیکی کا دور ہی نہیں رہا، جو مان گئے ہیں آپ ان کو سمجھائیں، اب نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ کیوں؟ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو احسان کرتا ہے میرے رب کا اس سے وعدہ ہے اس کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ اور کرنے والا کیوں کر رہا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم کوئی تمہارے ساتھ نیکیاں اس لیے نہیں کرتے کہ تم ہماری واہ واہ کرو، شکریہ ادا کرو، تم جو ہے جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، آپ تو کمال ہیں، میری مشکل میں کام آگے، یہ سننا نہیں چاہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، غریب و مسکینوں کو کھانا، لوگوں کے ضرورتوں میں اس کے کام آنا، یہ ساری محنتیں مشقتیں صرف اس لیے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس نیکی کا بدلہ میں نے اپنے رب سے اس صورت میں لینا ہے، لوجہ اللہ، کہ میں اپنے رب کے چہرے کا دیدار چاہتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ دنیا دارالجزا ہے؟ سنتے نہیں، یہ تو دارالعمل ہے۔ کیسا شیطان نے ہمیں ورغلا دیا، نیکی کی اور بیٹھ گئے کہ نیکی کرنے کے بعد بدلہ کیوں نہیں ملا؟ بھی میرے رب نے اس کو دارالجزا بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کسی کو نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دے، اس کا یہ فضل ہے، لیکن دارالجزا تو آخرت ہے۔ یہ شیطان نے ہماری مت مار دی، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ جملہ کہہ دیتے ہیں جی چھوڑیے حضرت، نیکی کا دور ہی نہیں رہا۔ ہر دور نیکی کا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جس قدر احسان فراموشی بڑھتی جائے گی، مطلب پرستی بڑھتی جائے گی، جس قدر محسنوں کی بے قدری بڑھتی جائے گی، اس قدر میری آپ کی نیکیوں میں وزن بڑھتے جائیں گے اور نیکی کرنے کا مزہ آتا جائے گا۔ صحابہ کوئی نیکی کرتے، دنیا میں اس کا صلہ ملتا، رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا پیش ہوا، کھانا بڑا عمدہ تھا، کھانا آگے رکھا، رونے لگ گئے۔ ساتھیوں نے کہا اے عبد الرحمن، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ہم نے ہجرت کی تھی، میرا بھائی مصعب بن عمیر بھی میرے ساتھ تھا، کام اس نے بھی وہی کیا، کام میں نے بھی وہی کیا، لیکن مجھے یاد ہے کہ مصعب جب اس دنیا سے گئے تھے میدان احد میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، یہ بھی نیکی، دین اسلام کو قبول کیا، بہت بڑی نیکی، روزانہ کا
2000 درہم کا سوٹ بدلنے والے جو ایک مرتبہ پہن لیتے زندگی میں دوبارہ نہیں پہنتے، اتنا بڑا شہزادہ شام سے قبل مکے کی گلیوں میں خوشبو لگا کے نکلتے، عورتیں کام چھوڑ کے دروازوں پہ کھڑی ہوتی کہ آج صرف مصعب کی خوشبو سونگھنی ہے۔ اتنی عمدہ خوشبوؤں کا مالک یہ مکے کا شہزادہ، ان ساری نیکیوں کا صلہ اور بدلہ دنیا میں کیا ملا؟ احد کے میدان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا پڑا ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاؤ چادر، مصعب کو کفن دے۔ عام روٹین میں 3 چادریں، 3 نہیں تو 2 چادریں، 2 نہیں چلے 1 ہی لے آؤ، میں قربان جاؤں مصعب تیرے حسن پہ، اے مصعب تیری نیکیوں پہ، حسن اعمال پہ۔ لاشا زمین پہ پڑا ہوا ہے، چادر لائی گئی، چادر اتنی چھوٹی ہے اگر سر ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے ہیں سر ننگا۔ اب تو رحمان کی چیخیں نکلی، فرمایا دیکھو نا سارے کا سارا بدلہ ساتھ سمیٹ کر چلے گئے۔ ہمیں تو دنیا میں یہ چیزیں مل رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل جائے اور مجھے ڈر ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے کچھ بچے ہی نہ۔ ہم کس بنیاد پہ نیکی کر رہے ہیں؟ نیکی کر کے ابھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے، صلہ پہلے چاہتے ہیں۔ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ اتنے روئے، صحیح البخاری میں ہے، سامنے پڑا کھانا خود بھی بھول گئے، ساتھی بھی بھول گئے، کھانے کا ایک لقمہ بھی تناول نہ کر سکے۔ یہ ہے قوم کے محسن، اور جو اس قدر جذبے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کے دل میں کبھی یہ تمنا نہیں پیدا ہوتی کہ یار لوگ کہیں واہ واہ شکریہ، بلے بلے آپ نے تو کمال کر دی، میری مشکل میں کام آ گئے، آپ تو میرے محسن بن گئے فلاں۔ نہیں، جب نبیوں کو یہ صلہ ان کی قوموں نے نہیں دیا، میری آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں اور آپ غلط پوائنٹ پر کھڑے ہیں۔ صلہ لینا ہے تو اپنے رب سے لینا ہے، میرا رب کبھی صلہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ان کی زندگی معجزانہ ہے، اور جب جوان ہوئے تو جس علاقے میں تھے مصر میں، وہاں 2 بنیادی قومیں تھیں، ایک یہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور دوسرے قبطی تھے جو فرعون کی قوم تھی۔ تو انہوں نے قدرتی طور پر اپنا قوم، خاندان، تعلق، انسان کو اس سے عقیدت ہوتی ہے۔ ایک دن یہ باہر نکلے، قرآن حکیم میں سورۃ قصص کے اندر اللہ نے ان کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے دیکھا کہ بازار کے اندر 2 شخص لڑ رہے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، ایک فرعونیوں میں ہے، اور آپس میں جو بنی اسرائیل پر ظلم تھے وہ کسی سے مخفی نہیں، تو یہ اس پہ ظلم کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے تو اس قبطی نے، جو بنی اسرائیلی تھا، اس نے کہا یا موسیٰ آپ میری مدد فرمائیں، یہ میرے پہ ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس کو روکا، وہ نہیں رکا، اس کو ڈانٹا، وہ نہیں پیچھے ہٹا، روکنے کے لیے ایسے مکہ مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اتفاق یہ ہوا کہ وہ مر گیا۔ اچھا، وہ شور بپا ہو گیا، اب یہ دونوں، ایک یعنی محسن ہے، ایک جس پہ احسان ہوا، ان دونوں کو علم ہے۔ سارا دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن آیا، موسیٰ علیہ السلام پھر بازار میں گئے، وہی شخص ایک اور فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اللہ فرماتے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین اللہ سے التجائے کر رہے کہ بندے کا قتل میرے ہاتھوں ناحق ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عجز و انکساری معافی جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں۔ اب اس شخص نے پھر دیکھا اور کہا اے موسیٰ میری ذرا مدد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بھی اس کا مطلب ہے تو بھی لڑاکو ہے،
آئے روز تیری لڑائی کسی نہ کسی کے ساتھ. اس کو جب ایسے کہا، تھوڑا سا ڈانٹا، وہ ڈر گیا اور کہتا ہے اچھا جیسے کل تو نے فرعونی کو مارا ہے، آج اس طرح تو مجھے مارنا چاہتا ہے. اب اس کے ساتھ کل نیکی کی ہے، اب ہماری زبان میں یہ نیکی گلے پڑ گئی. وہ جو قبطی تھا وہ بھاگا جلدی سے جا کے فرعون کے دربار میں کہنے لگا جی وہ ہمارا جو بندہ کل قتل ہوا تھا اس کا جو قاتل ہے وہ مل گیا ہے، وہ موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اب جس شخص کے ساتھ نیکی کی تھی اسی نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پھنسا دیا. لیکن جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، میرا رب نیتوں کو جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ اس پر احسان تھا، یہ احسان فراموش ہو گیا تو کوئی بات نہیں. الا انا لا نضيع اجر من احسن عملا. جس رب کے لیے تو احسان کر رہا ہے وہ کبھی عمل ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ بات فرعون کی مجلس میں ہوئی، وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے دل کے اندر ایمان موجود تھا. وہ جلدی جلدی ادھر آرڈر دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرو، ادھر سے وہ بھاگ کے آیا اور کہا موسیٰ جلدی سے مصر کو چھوڑ کے کہیں چلا جا، فرعون کو پتہ چل چکا ہے کہ کل تیرے سے بندہ قتل ہوا ہے اور وہ بدلے میں تجھے قتل کر دے گا. یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نیکی کام آئی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے مدین کی طرف چلے گئے. اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے. اچھا اب یہاں جب پہنچے تو پھر یہ تفصیل کے ساتھ سورۃ قصص پڑھنے والی ہے، اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ذکر کیا ہے. وہاں دیکھا کہ مدین کا کنواں آ گیا، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے اور دو بچیاں جو ہیں وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے جا کر پوچھا کہ آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ فرمانے لگی اے اللہ کے بندے ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، باپ ہمارا بہت بوڑھا ہو چکا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک یہ اللہ کے نبی شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، جبکہ یہ شعیب علیہ السلام کا دور موسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے قریب شعیب علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور اس کے بعد اسحاق، یعقوب، اور کتنا لمبا ایک وقت ہے، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. تو شعیب یہ عام ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، تو وہ آنکھوں سے نبینا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے اور ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، تو ہم یہ بکریاں چراتی ہیں، اس کے عوض جو ہے ہمارے معاملات درست ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں کہا بھئی جان چھڑاؤ، پچھلی نیکی ابھی گلے پڑی ہوئی ہے. ہماری سوچ ہوتی تو یہی تھا، لیکن وہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ دنیا کے لوگ نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتے. نیکی کا بدلہ لینا ہے تو اپنے رب سے. پھر نیکی کا موقع میسر آ گیا، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آج یہ تم قوم کا بچا ہوا پانی پلاؤ گی. موسیٰ علیہ السلام تمہاری بکریوں کو آج تازہ پانی پلائیں گے. پانی مہیا کیا اور اس کے بعد میرے رب نے پھر کیا بدلہ دیا؟ اور میرے رب نے رہائش بھی دی، وطن بھی دیا، بیوی بھی دی، ذریعہ معاش بھی دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے منٹوں سیکنڈوں میں میرے رب نے ان کو دنیا میں رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے اہل خانہ کا، یعنی ایک مرد کی جتنی ضرورتیں تھی میرے رب نے منٹ سیکنڈوں کے اندر پوری کی. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ نہیں سوچا کہ نیکی کا دور نہیں ہے اور نیکی میں اس رب کے لیے کر رہا ہوں، وہ رب مجھے صلہ ضرور دے گا. اور میرا رب اپنے بندوں کے اعمال نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. بڑا طویل یہ موضوع ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی بیوی ماں جی سارہ سلام اللہ علیہا، ان کی تقریباً 75 سال عمر تھی، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 93 سال کے قریب عمر تھی، 100 سال کے قریب ہے. اب بوڑھے ہیں، وہ بانجھ ہے، تو ان کا وہ معاملہ پیش آیا. ماں جی ہاجرہ ان کو تحفے میں وہ مصر کے بادشاہ نے راستے میں دی تھی. تو اب انہوں نے کیا سوچا، کہنے لگی میں تو بانجھ ہو چکی ہوں
اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں، چاہیے تو یہ کہ ان کی کوئی اولاد ہو، اب میرے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ فرمانے لگی اے ابراہیم یہ جو میری لونڈی ہے میں اس کو آپ کو ہبہ کرتی ہوں، کس لیے؟ ہو سکتا ہے میرا رب اس میں سے آپ کو اولاد دے دے جو آپ کی وارث بن جائے اور آپ کا نام آپ کا نسب اس سے آگے چلتا رہے۔ میرے رب نے اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، بیٹا پھر اتنی دیر کے بعد 100 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام قدرتی محبت، فطرتی طور پر محبت، اب جب یہ دیکھا تو پھر برداشت نہیں ہوا۔ نیکی کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اپنے خامند کی یہ جدائی اور اس طرف جھکاؤ یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ میرا رب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیکیوں کا بدلہ دینے والا ہے، فرمایا اے سارا اگر تو نے یہ نیکی کی ہے، قربانی دی ہے، تو دیکھ بے شک تیری عمر 80 سال کے قریب پہنچ چکی ہے، تو بانجھ سے بھی ڈبل بانجھ ہو چکی ہے، لیکن نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ اس بڑھاپے کے اندر بھی میں تجھے اسحاق بھی دیتا ہوں، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور دیکھ وہ اسحاق تیرے سامنے جوان بھی ہوگا، اور پھر اس اسحاق سے اللہ آگے یعقوب علیہ السلام کو بھی پیدا فرمائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر رب کے لیے تو نیکی کرتا ہے تو دنیا میں بھی میرا رب تجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، آخرت میں بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ تو کسی شیطان کا جملہ ہے کہ نیکی کا دور نہیں، جتنا گمراہ کن دور آتا جائے گا اس قدر نیکی کا دور بڑھتا جائے گا۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا فیہ مصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر، اس وقت دین کے کاموں پہ نیکیاں کرنی اتنی مشکل ہو جائے گی جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا ہے، یعنی کوئی نیکی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، ہیلے وسیلے ہوں گے، نہیں جی چھوڑے دور نہیں ہے، نہیں جی نیکی ہوتی نہیں، نیکی مشکل بڑی ہے، کس کس کے ساتھ نیکی کرے، ہر بندہ نیکی کروانے پہ تلا ہوا ہے۔ جب ایسی باتیں سننے کو ملے گی، اگر کوئی نیکی کرنے پہ تیار ہے، یعنی ہاتھ پہ آگ کا انگارہ پکڑنے کو تیار ہے، ہر دیکھنے والا مذاق کرتا ہے، لے مسیتڑ ہو گیا، لے مولوی بننے لگا، اس کو مسجد ہی رہ گئی، مذاق کا نشانہ بن کے رہ گیا۔ آقا نے فرمایا جب ایسا دور آئے گا اس وقت میرا رب اس وقت نیکی کرنے والے کو اتنا اجر عطا فرمائے گے جس طرح یہ عمل ایک اکیلا بندہ نہیں بلکہ 50 لوگ مل کر یہ عمل کرے اور اجر ملتا ہے، اتنا ایک عمل کرنے کا بدلہ صرف میرا رب اس اکیلے کو دے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 لوگ ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ صحابی 2 کلو گندم یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور عام آدمی احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے تو نیکیوں میں مقابلہ برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کے عمل میں اتنا وزن ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ 50 آدمی بعد والے ہوں گے یا آپ کے صحابی کے 50 صحابہ کے برابر اس کو اجر ملے گا؟ فرمایا میرے صحابہ اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے میرے 50 صحابہ نے مل کر یہ عمل کیا ہے۔ نیکی کا دور ہے، یہی نیکیاں کمانے کا دور ہے، احسان کرنے کا دور ہے۔ آگے بڑھے فاستبقوا الخیرات، بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے کاموں میں حصہ لے، مت ان شیطانی وسوسوں کے پیچھے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رب کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے ایک جملہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ بھئی نیکی کا دور نہیں ہے،
اب نیکی کرنے کا وقت نہیں ہے، نیکی کرتے ہیں تو گلے پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ نیکی رب کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، نیکی کرنے پر آزمائش آ جائے تو یہ بھی اللہ کا فضل اور احسان ہی بندہ تسلیم کر کے سر تسلیم خم کرے، اور مزید یہ جذبہ پیدا کرے کہ میرے رب نے اس نیکی میں کوئی میرے اخلاص میں کمی تھی، وہ بڑھانے کے لیے مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اور ہر وقت انسان کے دل میں یہی جذبات ہونے چاہیے کہ جو بھی موقع میسر ہو نیکی کا وہ میں نے ضرور کرنا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ میرے رب نے مجھے نیکی کرنے کا موقع مہیا کر دیا ہے۔ آپ تمام احباب کو، ہمارے محترم بھائی بلال صاحب جو الحمدللہ اللہ کے فضل سے عمرے پر گئے ہیں، صبح وہ مجھے فرما رہے تھے کہ میرے تمام بھائیوں کو جو ہے محبت برا میرا سلام کہنا، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے، اور آپ کے لیے، ملک کے لیے دعائیں، اور خصوصاً مجھے بھی یہی فرما رہے تھے کہ تمام بھائیوں سے یہ تلقین کرنا کہ ملک پاکستان کے لیے آپ احباب خصوصی دعائیں فرمائیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الجہاد والمجاہدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا الى حبک، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔